کیا ایران اور انڈیا کی جو آپس میں بڑی رفاقتیں تھیں ماضی میں، بڑی دوستیاں تھیں، گہری دوستیاں تھیں، کیا ایران پاکستان کے اس پازیٹیو کردار کے بعد اس کو ریئلائز اکنالج کرتے ہوئے اس کو ریویو کرے گا؟ اور یعنی اسی سے جڑے ہوئے سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور بس یہی ایک مین تھا سوال. دیکھیں چلیں یہ پھر آگے ہم چلتے ہیں. جی ہم چلتے جاتے ہیں. پہلے میڈیشن تھی کہ فیسیلیٹیشن تھی؟ پہلے سر آج کل دیکھیں جو پاکستان کا رول پاکستان ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یہ رول نہ ادا کرنے کی کوئی لاجک نہیں ہے. ایک تو یہ کلیئر ہو ہمارے آڈینس کو، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو، یہ ایک لاجیکل ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان وہ رول ادا کرے جو کر رہا ہے. آن اٹس اون کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے ہاں یہ بڑی ضروری ہے. دو سوال دو جڑے ہوئے. لیول کے اوپر ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں. نمبر ٹھیک ہے، 1، پاکستان اس خطے کا ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی آبادی کوئی 25 یا 26 کروڑ ہے. پاکستان کا جو محل وقوع ہے جہاں پر لوکیٹڈ ہے اس کی ایک اپنے اسٹریٹجک ویلیو ہے. ٹھیک ہے. پھر سوال آپ کا تھا اسپیسیفک کہ ایران کے کانٹیکسٹ میں پاکستان کیوں کر رہا ہے. آپ کا ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ٹھیک ہے، اور ایران کے ساتھ آپ کے ثقافتی رشتے بھی ہیں، میاں صاحب تاریخی رشتے بھی ہیں، تاریخی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے مذہبی رشتے تو ہے ہی ہیں، وہ تو بنیاد ہے ہی ہیں. آپ کی جو جس زبان میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ اسی میں سے اخذ شدہ ہے، اسی کا اوریجن بھی ماخوذ جو ہے اس کا. ہاں اس کا جو اوریجن ہے ان وے پرشین ہے، بھی پرشین لینگویج فارسی زبان. اور اس میں پھر چونکہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اور ہمارے علامہ اقبال جو تھے ان کی شاعری زیادہ. اور پھر ہم پہ اثر ہوا پرشین لینگویج کا، پرشین کلچر کا، پرشین ہسٹری کا، اور پرشین ورلڈ ویو کا بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ورلڈ ویو بھی یہ امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ آئے. پھر اب چونکہ ہم سینٹرل ایشیا سے بھی لنک ہیں اور وہاں کا جو کوئزن، وہاں کا جو کھانا اور پینا، رہنا سہنا اور کپڑے اور جینز، انٹر میرجز ہوئیں. لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اگر آپ اپنی سکن کو اسکریچ کریں میاں صاحب تو آپ کو یہاں پرشین بیک گراؤنڈ نظر آئے گا. آپ کو ازبیک آئیں گے، کرگز آئیں گے، آپ کو ٹرکش آئیں گے، ترکمنستان سے لوگ آئیں گے. تو یہ وہ خطہ ہے جس میں آپ ہیں. یہ بذات خود بھی پیداوار ہے ان سارے عوامل کا اوور سینچریز. ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کا انفلوئنس اس ریجن کے اوپر ہوتا رہا اور اس ریجن کے لوگوں نے اس انفلوئنس کو، اس اثر کو، میاں صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قبول کیا، اس اثر کو خوشی سے قبول کیا. ٹھیک ہے، یہ کوئی کمپلشن نہیں تھی. بات وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان کے اوپر جیسے امپوز کیا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انگریزی زبان ہے امپوز کی گئی. نو ٹھیک ہے. یہ زبان بذات خود یہیں سے ابری ہے. تو لہٰذا اردو زبان پرشین بھی سمجھتے ہیں اور اب تو سینٹرل ایشین بھی سمجھنے لگ گئے ہیں اور پورے افغانستان میں اردو سمجھی جاتی ہے اور 25 کروڑ پاکستان کے لوگ بھی سمجھتے ہیں، ادھر بھارت والے بھی. تو اب لہٰذا ہم ایک یونیک لوکیشن پہ ہیں جو جغرافی لحاظ سے کہ چاروں طرف سے راستے بھی یہاں بہتے ہیں، کلچر بھی یہاں آ کے ختم ہوتا ہے، یہاں آ کے جمع ہوتا ہے، زبانیں بھی آ کے ہوتی ہیں اور اسکول آف تھاٹ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے وہ بھی یہاں آ کے اکٹھا ہوتا ہے. اسی لیے پاکستان کے جو لوگوں کا سوچ ہے، طریقہ زندگی ہے، رہنا سہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ورلڈ ویو ہے، وہ بھی ایک یونیک ہے کہ وہ ایک مجموعہ ہے، ایک گلدستہ ہے. میں یہ کہوں گا ایک گلدستہ ہے. یعنی آپ پس منظر یہ بیان کر رہے تھے نا کہ پاکستان کا رول جو ہے اس کا ایک بنیاد ہے، ایک وجہ ہے. آتے ہیں ایک وجہ جو آپ کا سوال تھا ٹھیک ہے کہ ہم نے ایران کے کانٹیکسٹ میں جو رول ادا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ اس کی بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب ایران کو پچھلے 1979 سے لے کر مسلسل اسرائیل اور امریکہ ان کو وکٹمائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی بہانے سے.
اور اصل وجہ جو ہے میاں صاحب وہ یہ ہے جی کہ وہاں پر ایک اسلامک رجیم اس وقت پاور میں، اسلامک رجیم ان پاور ہے، پاور میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاص کر اسرائیل کی تو جسے کہتے ہیں کہ اللہ واسطے کا ویر ہے ہاں اسلامک رجیم کے ساتھ، اس لیے پاکستان کو بھی کبھی کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بھی دیکھ لیں گے ایران کے بعد. بالکل ایسا نہیں ہوگا. عوام کو بھی اور قوم کو تسلی رکھنی چاہیے کہ ہماری افواج اور ہماری قوم بذات خود اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، لہٰذا کوئی کسی بھی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. اب ایران کی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو رول ادا کیا وہ رول ہے کیا؟ آیا کہ ہم اچھا ایک منٹ سر مجھے دے دیں، یہ بات میں بہت وثوق سے کہتا آیا ہوں پروگرامز میں، لیکن میرے پاس آپ جتنی لاجک نہیں ہے. میں لوگوں کو کہتا رہا کہ پاکستان از ناٹ دی نیکسٹ ٹارگیٹ. یہ تھوڑا سا اس میں ایک لائن دے دیں تاکہ میں لوگوں کو کنونس کر سکوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں تو 100% کہتا ہوں کہ ناٹ دی نیکسٹ ٹارگیٹ. یہ صرف آپ کا اپنے طور پہ یقین ہونا کافی نہیں ہے، اس کا آرگومنٹ ہونا بھی آرگومنٹ تھوڑی سی دے دیں پھر ہم آگے چل کرتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریلیونٹ کوسچن. سر یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، تاکہ پاکستان ایران کی مدد نہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایران پہ پاکستان، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان ایران کی مدد نہ کرے. بنیادی طور پہ یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا بالکل کلیئر کہ پاکستان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اسرائیل نے غلطی سے کہا، غلطی سے نہیں کہا، انہوں نے کہا اس وجہ سے کہا تاکہ پاکستان ہاتھ کھینچ لے اور وہ ایران کے ساتھ وہ کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے سوال وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لاجک ہے. ہاں سر وہ نہیں، اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو پاکستان نے کیا کر لینا تھا اسرائیل کے ہم ساتھ؟ اس کو بھی کور کر لیتے ہیں. چلیں ہاں، پہلے ہے کہ وہ کرنا نہ تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، نہ ہم ان کے لیے جا کے لڑیں گے. پہلی بات تو یہ نہ وہ ہم کے لیے لڑیں گے. پہلی بات ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور پاکستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے. چلیں یہ سوال بن گیا. ہاں دیکھیں پچھلے 1992 یا 93 سے اسرائیل ایک فلاسفی پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا تھا، اس کا نام تھا کلین بریک. اور وہ ڈاکومنٹ اس وقت بنا تھا امریکن نیو کونس جسے کہتے ہیں، انہوں نے بنایا تھا وہ نتنیاہو کے لیے کہ ہم جو بھی اسرائیل کی ویسینٹی میں نیبرہڈ میں مسلمان ملک ہیں ان کو اسرائیل کے ماتحت ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں ہوگا وہ زبردستی جنگ کے ذریعے ان کو ان کی ماتحتی میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جب اسٹریٹجی یہ اس میں کلیئرلی مینشن ہے، ڈاکٹرن بالکل کلیئر ہے. اس ڈاکومنٹ کا نام ہے، آپ جائیے انٹرنیٹ پہ جائیے، کلین بریک لکھیے، آپ کو وہ ڈاکومنٹ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے.